رحم فرما میرے مولا۔ ایک اور مثال دوں میں آپ کو، میں کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، ہم یہ کام الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی مدینہ مسجد، واللہ العظیم یہ ممبر رسول، اور میں زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا، 3 ہفتے کم و بیش پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے پاس آفس میں ایک بندہ آیا، اب آپ سوچئے وہ بندہ یہیں پر اچھا کام کرتا رہا ہے کسی زمانے میں، ٹھیک ہے جی، میرے آفس کے اندر آیا، اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، اور آ کر اس نے اپنا مسئلہ ذکر کیا۔ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں خودکشی کر۔ آپ سوچئے، آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اچھا خاصا فرد وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کر، جمعے کی نماز کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، بدھ کی بات نہیں، جمعے کی نماز کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں خودکشی کر لوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا معاملات ہیں؟ اس کے گھر کا حال یہ تھا کہ 2 دن سے اس کے گھر پہ فاقہ، ٹھیک ہے، 3 یا 4 مہینوں کا کرایہ وہ نہیں دے سکتا۔ گھر خالی کرانے کے لیے کچھ افراد جو ہے وہ اس کے گھر پر آتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، اس کی بیوی کو کہتے تھے کہ ہم اس کو مروا دیں گے، اٹھوا دیں گے، ٹھیک ہے جی، پولیس کو بلوا لیں گے، گھر خالی کرو۔ اب وہ کہتا ہے مفتی صاحب میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ آپ سوچئے، آپ تصور کر سکتے ہیں اس بندے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ کریم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہوا نبی کریم کے نالے پاک کے صدقے میں، لیکن وہ ایک فرد میرے تک پہنچا۔ ایسے کتنے افراد ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ابھی پنجاب کے ایک علاقے میں، غالباً پشاور کی ایک تصویر مجھے کسی نے کل پرسوں پوسٹ کی، ایک باپ نے، کس نے 2 یا 3 دن تک وہ تلاش کرتا رہا، کچھ نہ ملا، فاقہ چل رہا تھا، اس کے غالباً 4 بچے تھے، اس نے اپنے 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی۔ آپ سوچئے میرے پیارے دوستو کہ ہم اس وقت سب سے اہم نیکی، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو اس وقت سب سے اہم نیکی یہ ہے کہ میں اپنی خواہش قربان کروں، اپنی ضرورت قربان کروں، اور کسی کے گھر پہ راشن کروا دوں۔ اس وقت زکوٰۃ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء، صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے۔ صدقات اور زکوٰۃ کے اس وقت جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ سفید پوش ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے راشن کم از کم ان کے گھر پہ پہنچا دیں۔ سحری کرنے کے لیے آپ سوچئے کہ ایک فیملی ہو، وہ صبح سحری کرنے کے لیے اٹھے، 4 بچے ہوں اس کے، غریب آدمی ہو، اور گھر میں سحری کا کھانا نہ ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں افطار کا وقت ہو، گھر میں غریب روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مالدار تو کئی ایسے ہیں جن کو بہت مال ملا ہوا ہوتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، غریب غربت کے اندر ہوگا وہ پھر بھی روزہ رکھے گا۔ گھر کے 4 افراد نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت بیٹھے، اور ان کے دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ اس باپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس کی اس وقت کیفیت کیا ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس کرب اور کس اذیت کے اندر ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور کم از کم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات ان غرباء پر خرچ کریں۔